بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم سلیبس کے سلسلے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آج ہمارے پاس ناصر کاظمی کی لکھی ہوئی غزل موجود ہے۔ ہم اس پر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ جب آن لائن کلاسز کا سلسلہ نہیں تھا، یعنی جب ریگولر کلاسز ہو رہی تھیں، تو اس وقت جو ہماری گفتگو ہوتی تھی اس کا معیار اور اس کا انداز تھوڑا قدرے مختلف ہوتا تھا، لیکن یہاں پر ہمارے پاس کچھ ٹائم کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، اور اسی کے مطابق میں اپنے سلیبس کو لے کر چل رہا ہوں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ آئے، لیکن یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں عموماً دوران لیکچر جو کہ 50 منٹ کا ہوتا تھا، اس میں ایک شعر اول تو بصورت دیگر میں 2 شعر پڑھایا کرتا ہوں، اور اس پر تھوڑی تفصیلاً گفتگو بھی کیا کرتا ہوں، اور باقاعدہ پیراگرافز کے حساب سے میں تشریح کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں ٹائم کے مطابق جتنا کچھ ممکن ہو سکتا ہے میں اس کے مطابق یہاں پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ناصر کاظمی ہیں ہمارے پاس۔ ان کا جو پورا نام ہے وہ سید ناصر سلطان تھا جی، اور ناصر انہوں نے تخلص کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کاظمی انہوں نے جو کہ سید خاندان کی گوت ہے اس کو اپنے ساتھ استعمال کیا۔ ہم نے جن شعراء کرام کو اس سے پہلے پڑھا، وہ چاہے فرسٹ ایئر کا حصہ تھے یا پھر اب جو سیکنڈ ایئر کا حصہ ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے 2 سے 3 چیزیں واضح طور پر آتی ہیں۔ نمبر 1، جو ان کی شخصیت ہے، شخصی طور پر وہ جس توڑ پھوڑ کا شکار رہے، یعنی مالی حالات، تنگ دستی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھریلو ناچاکیاں ہیں وہ تقریباً ان کے ہم پلہ اور ہم سایہ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے وہ محبوب کے حوالے سے ہے، یعنی جو عشق مجازی ہے اس کے حوالے سے ہے، اور پھر تیسری صورت میں اگر کہیں پر وہ نظر آیا ہے تو پھر وہ وطن کے حوالے سے نظر آیا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہمارے سامنے رہی۔ جبکہ اب ہم جس شاعر کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کی شاعری کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں نئے انداز کے ساتھ سامنے آئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ناصر کاظمی کی غزل کے حوالے سے، خصوصاً اس کی غزل کی جو سادگی ہے، اس کی جو پرکاری ہے، اس کی جو درد مندی ہے، اس کے اندر جو سوز و گداز پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی غزل اصولاً میر تقی میر کی غزل کا تعاقب کرتی نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ پہلے سے موجود تھے ان سے متاثر ہونے والوں کی بعد میں آنے والوں کی کوئی کمی نہیں رہی۔ ناصر کاظمی بھی اس چیز کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ چیز جو شعراء کرام کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، بہت زیادہ حساسیت ہوتی ہے ان میں، تو یہ چیز ان کی شاعری میں نمایاں رہی۔ یہاں تک تو ہم نے بات کر لی کہ جی ان کی شاعری کے اندر بہت زیادہ درد بھی ہے، سوز بھی ہے، گداز بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فکر انگیزی بھی ہے، لیکن اگر ہم اس کے پس منظر میں جائیں کہ آخر کون سے ایسے عوامل تھے، کون سے ایسے اثرات تھے جو ان کے ذہن اور دل پر مرتب ہوئے، اور اس کے حصار میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی شاعری، اپنے الفاظ، اپنی سوچوں کو ایک متوازن اور اس کے ساتھ ساتھ غیر متوازن انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ان کی شاعری کے اندر اداسی اور مایوسی نمایاں ہے۔ بعض جگہوں پر ہم کہتے ہیں جی کہ ناصر کاظمی یاسیت کے شاعر ہیں، تو لہٰذا اس میں جو پہلی بات، جو پہلا نمایاں اس میں کام نظر آتا ہے وہ ہجرت کا غم ہے، یعنی قیام پاکستان کے حوالے سے۔ ناصر کاظمی نے شاعری کی ابتدا 1940 میں کی۔ یہ امبالہ میں پیدا ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ شملہ میں تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد لاہور آ گئے، اور لاہور آ کر اسلامیہ کالج سے تعلیم حاصل کرتے رہے، لیکن اپنے تعلیمی سلسلے کو یہ باقاعدہ آگے جاری نہ رکھ پائے، اور اس کے بعد ریڈیو سے وابستہ ہو گئے، اور ریڈیو سے وابستہ ہونے کے بعد آخری عمر تک اس کے ساتھ ان کی وابستگی جاری و ساری رہی۔
اب ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ ناصر کاظمی کی شاعری کے اندر ہجرت کا غم ہے، اپنوں سے بچھڑنے کا غم ہے، ان کے دکھ ہیں۔ وہ تصویریں جو ان کے دل میں محفوظ تھیں، ان تصویروں کے رنگ یہ جیتے جاگتی دنیا اور ان مناظر میں تلاش کرتے رہے یا تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور دوسرا جس چیز نے خصوصاً ان کی شاعری پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے وہ سکوت ڈھاکہ ہے جی، یعنی پاکستان کا دو لخت ہو جانا اور اس کے اندر بنگلہ دیش کا جو قیام ہے اس کی طرف جانا، اس چیز کو انہوں نے بہت زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ جب ہم ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہاں پر سمارٹ سلیبس کی وجہ سے آپ کے پاس صرف اور صرف ایک غزل موجود ہے۔ اگر ہم دونوں غزلیات کو بھی شامل کر لیں تو اس کے علاوہ جو ان کا پورا کلام ہے جس میں پہلی بارش کی شاعری بھی شامل ہے، سر کی چھایا کی شاعری بھی شامل ہے، برگ نئے کی شاعری بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو دیوان ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو سب میں اداسی، مایوسی اور اس کے ساتھ ساتھ یاسیت کا عنصر نمایاں ہے جی۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری کے اندر یادیں موجود ہیں اور یادوں کے چراغ جو ہیں انہی کے ذریعے یہ اپنی اداسی اور مایوسی کو روشن کرتے نظر آتے ہیں۔ تو میں ان کی غزل پڑھتا ہوں جی جو آپ کے سلیبس کے اندر موجود ہے۔ کہتا ہے جی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اب اس کے اندر جی شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا جو پریشان دل ہے اس میں اچانک سے کوئی احساس بیدار ہوا ہے، جیسے کوئی خوشگوار اثرات ظاہر ہو رہے ہوں۔ شاعر جو ہے وہ مایوسی کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، اور جب انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے جو زندگی کی رعنائیاں ہیں، جو دلچسپیاں ہیں، ان سے وہ آہستہ آہستہ ہاتھ کھینچتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ سب کچھ اس کی ضرورت نہیں رہا، حقیقتاً تو یہ درویشانہ انداز ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیاوی آسائشوں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی خواہشات سے اپنے آپ کو لا تعلق بھی کر لیتے ہیں اور ان سے دور بھی چلے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنی بھرپور زندگی گزارنے کے کام کو بھی جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ شاعر جو ہے وہ مایوس ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت کا غم جو ہے وہ اس کے دماغ پر چھایا ہوا ہے، اور وہ موسم جس میں وہ اداسی کی انتہاؤں پر موجود تھا یا اداسی کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا، اس میں کہیں پر کوئی خوشی کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ اس کی مایوسی کسی امید کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے دنیا کا اصول ہے کہ ہر ناکامی کے پیچھے کامیابی ہوتی ہے یا ہر کامیابی کے پیچھے ناکامی ہوتی ہے، اور اسی طرح اداسی کے پیچھے خوشی ہوتی ہے۔ لہٰذا شاعر جو ہے اس خوشی کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک اس وقت میری زندگی کے حالات و واقعات کچھ اس طرح سے ترتیب پا رہے ہیں کہ میرے پاس سوائے اداسی اور مایوسی کے کچھ نہیں ہے، لیکن آج یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرے دل کے اندر کسی یاد نے جگہ بنائی ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب بھی زندہ رہنے کا امکان موجود ہے، اب بھی میں کسی ایسے راستے کی طرف گامزن ہو سکتا ہوں جو مجھے زندگی کی منزل کی طرف لے کر جا سکتا ہے، جو مجھے مایوسی سے باہر نکال سکتا ہے۔ تو بچوں ہم نے یہ شعر جو ہے یہ دیکھا، اور آگے میں دوسرا شعر پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہے جی، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ اب آپ اگر اس شعر کو بھی ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی وہ کہتا ہے کہ ہمارے دل میں اچانک سے ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، گویا ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کوئی بہت بڑا حادثہ وقوع پذیر ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو مکان بوسیدہ ہوتے ہیں، جو مکان خستہ ہوتے ہیں، ان مکانات کے گر جانے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ گرے نہیں ہوتے تب تک ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا،
لیکن جیسے ہی کوئی برسات کا موسم آ جائے یا کوئی تیز ہوا یا آندھی آ جائے تو اس کے جواب میں وہ ایک دم زمین بوس ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی طرف ہر ایک کی توجہ ہوتی ہے، شور مچتا ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنی ہمدردیاں اس کے ساتھ وابستہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو شاعر نے در حقیقت اپنا جو دل ہے اس کو ایک گھر قرار دیا ہے، اور اس دل کے اندر جو ویرانی چھائی ہوئی تھی، جو بوسیدگی تھی، اس نے کہا کہ در حقیقت اس کے اندر کوئی خواہش جو ہے وہ مر گئی ہے، کوئی خواہش کسی پرانے اور بوسیدہ مکان کی صورت زمین بوس ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں شور برپا ہوا ہے، دل کے اندر کوئی ہنگامہ برپا ہوا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ کوئی بڑا سانحہ یا واقعہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی کتنی آسانی اور بہتر انداز سے اپنی مایوسی اور اداسی کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر وہ کتنی آسانی سے یہ بات سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ ان کے دل کے اندر جو خواہشات ہیں وہ اپنی موت آپ مرتی چلی جا رہی ہیں، لیکن جب تک وہ خواہشات مایوسی کی لپیٹ میں ہوتی ہیں اور تب تک ان کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں جاتا، لیکن جب وہ مکمل طور پر کسی آرزو کا خون ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اچانک سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اندر کوئی ہنگامہ برپا ہو گیا ہے، کوئی ایسی بے چینی پیدا ہو گئی ہے جو ان کو کسی صورت ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہی۔ تو اس شعر کے اندر شاعر بیتے ہوئے دنوں کی یادوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہنگامے کی بات کر رہا ہے۔ بچوں یہ شعر بھی ہم نے پڑھا، اور اس شعر کے بعد میں اس کے بعد کا شعر پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہے جی بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اب دیکھیں جی بھری دنیا، رونق والی دنیا، شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا دل اس دنیا کی رونق میں نہیں لگ رہا، حالانکہ ہر طرف لوگ آ جا رہے ہیں، رونق ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کس چیز کی کمی ہے۔ یعنی در حقیقت شاعر جو ہے وہ اپنی کیفیت کو جاننے اور نہ جاننے کے درمیان لا کر بیان کر رہا ہے۔ ہم نے اس کے اندر جب ابتدائی طور پر ناصر کاظمی کا تعارف بیان کرنا شروع کیا تھا تو اس کے اندر ایک بات واضح طور پر کہی تھی کہ ہجرت کا غم جو ہے وہ شاعر کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی سطح پر حالات و واقعات ہیں، ناصر کاظمی کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی کہ یہ سیاسی بصیرت رکھنے والے شاعر تھے، یعنی ان کو ملکی حالات سے دلچسپی بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ سوچ بچار بھی رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھ اور بوجھ بھی رکھتے تھے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت انہوں نے ایک رسالہ ادب لطیف، اس کے بعد ہمایوں اس کی ادارت بھی کی، اس رسالے کے ایڈیٹر بھی رہے، تو لہٰذا جو ایڈیٹر ہوتا ہے، جو مدیر ہوتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ معاشرے سے اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، لوگوں سے اس کا میل جول دوسروں کی نسبت زیادہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کی سوچ کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ایسا شاعر ادیب جو خصوصاً نثر نگار بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حساسیت کی انتہاؤں کو چھو بھی رہا ہو، تو پھر اس کے جذبات کی عکاسی اس کے اشعار دوسروں کے انداز میں ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس میں کچھ نیا اور انوکھا پن لے کر آئے گا۔ اور آپ دیکھتے ہو کہ ناصر کاظمی کے یہاں پر جدید لفظ اور سادگی بہت زیادہ نمایاں ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کی شاعری آج کے اس عہد تک پہنچ کر بھی میلی نہیں ہوئی، اس پر وقت کی گرد نہیں پڑی، اس کے اندر جو ہے وہ لازمی طور پر وہی جدیدیت موجود ہے جو کبھی ان کے اپنے عہد کے اندر بھی تسلیم کی گئی۔ تو اس شعر کے اندر در حقیقت تو شاعر اپنی پریشانی کو بیان کر رہا ہے، اپنی پریشان حالی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ دنیا کے اندر سب کچھ موجود ہے، دنیا کے اندر رونقیں موجود ہیں، محفلیں موجود ہیں، لوگ دستیاب ہیں، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، میل جول جاری و ساری ہے، لیکن اس کے باوجود جو میرا دل ہے یہ کسی صورت بھی ان ہنگاموں کو، ان رونقوں کو، ان محفلوں کو قبول نہیں کر پا رہا، اور اس کو جانے کس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔
در حقیقت شاعر کے دل کے اندر جو ماضی کی یادیں ہیں، جو ماضی کے جھروکے واہ ہوئے ہیں، وہاں پر کچھ زیادہ خوشگواریت ہے، وہاں پر کچھ زیادہ بہتر چیزیں ہیں، اور جب وہ ان یادوں کی طرف جاتا ہے تو اس کا دل اس کو مایوسی اور اداسی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر جس عہد کے اندر موجود ہے وہاں پر اس کو وہ اپنائیت، وہ محبت نہیں مل پا رہی جس کا تقاضا اس کا دل کر رہا ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ جو بھی رونق ہے، جو بھی محفلیں ہیں، وہ اسے اس انداز سے سکون نہیں دے پا رہی کہ جس طرح سے اس کا دل طالب ہے۔ ہم یوں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ناصر کاظمی کی شاعری ہجرت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنوں کی یادوں کے حوالے سے عبارت ہیں، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ جب بھی اپنے شعر میں کسی نئے مضمون کو جگہ دیتے ہیں تو وہاں پر ہر صورت محبوب سے بچھڑنا، ان محبوب علاقوں سے بچھڑنا جہاں پر ان کا بچپن اور جوانی گزری، اس کو وہ ہم کبھی بھی نہیں بھول پائے، اور ہمیشہ وہ اپنے اس عہد کے اندر جس کے اندر جو ہے وہ موجود تھے۔ یعنی ہم اگر یہاں یہ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کے نزدیک ہجرت صرف کسی جائیداد کو، مکان کو چھوڑ دینا ہرگز نہیں تھا، بلکہ انسان کو اس کی جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ یادوں کی صورت میں ہے، اور اسی چیز پر ناصر کاظمی زور دے رہے ہیں۔ اسی بات کو لے کر وہ مایوس بھی ہیں اور غم کی انتہاؤں کو چھو بھی رہے ہیں، اور اسی کی بدولت جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ اس کو بیان کرتے ہوئے یادوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو یوں لگتا ہے کہ جب سب پیارے زندگی کا حصہ نہ رہیں تو پھر اداسیاں ہمیشہ سر چڑھ کر بولا کرتی ہیں۔ تو ہم نے یہ تیسرا شعر بھی ناصر کاظمی کی غزل کا دیکھا جی، اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی۔ میں 2 سے 4 فقرے بولتا ہوں اس کے تعارف کے حوالے سے کہ ناصر کاظمی کی شاعری اداسی اور مایوسی سے پروان چڑھی ہے، ہجرت کا غم اور خصوصاً سقوط ڈھاکہ کے حادثے کے اثرات کو انہوں نے ان کے دل پر برے اثرات ڈالے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پوری شاعری کے اندر یہ غم نمایاں ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنوں سے بچھڑنے کا غم ان کی شاعری کے اندر موجود ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنی شاعری کے اندر اداسی کے حسن کو نمایاں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے یہ 3 شعر پڑھے ہیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جب اس کے بعد کا لیکچر ہوگا اس میں اس کی غزل کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ناصر کاظمی بے شک بہت زیادہ سادہ الفاظ استعمال کرتا ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ ان کی شاعری کے اندر سادگی اور پرکاری ہے، یعنی اثر انگیزی نمایاں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جب ہم اس کی اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو بعض اوقات یہی آسانی ہمیں مشکلوں میں ڈال جایا کرتی ہے، ہمیں اس کو ترتیب دینے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر حل کیا ہے کہ ہم ابتدائی سطریں لکھنے کے بعد، ابتدائی جملے لکھنے کے بعد ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہوئے دوسرے یا پھر تیسرے پیراگراف کے اندر جو ہے ہم ان چیزوں کو لے کر آئیں جس کے ذریعے ان کی شاعری جو ہے وہ پروان چڑھتی یا پھر دوسروں سے نمایاں ہوتی نظر آتی ہے، اور ہم اس کا جو اینڈ ہے، اس کی جو اخیر ہے وہ بالکل اسی انداز سے کریں گے جس طرح کے شعر کا تقاضا ہے، یعنی جس طرح ہم کچھ مفہوم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ تشریح کرتے وقت خصوصاً جو غزل کے اشعار ہیں سیکنڈ ایئر کے اندر آپ مفہوم مت لکھیں، آپ اس کا مفہوم نہ لکھیں، آپ ڈائریکٹ تشریح کی ہیڈنگ دیں اور شاعر کا تعارف کروانے کے بعد آپ شعر کی تشریح شروع کر دیں۔ یہ چیز آپ کو زیادہ نمبر دے گی، پہلے سے کہیں زیادہ اچھے مارکس کی طرف آپ چلے جاؤ گے۔ میری اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ ہم نے جو حصہ غزل ہے اس کے اندر جتنے بھی شعراء کرام شامل ہیں، یعنی ہمارے پیپر کے اندر سالانہ امتحان کے اندر وہ کسی بھی شاعر کے 3 اشعار آپ کو دے دے تو آپ اس کے اندر جو مفہوم ہے
اس کو نہیں لکھو گے، آپ تشریح سے ہی اس کی ابتدا کرو گے اور یہ چیز آپ کو زیادہ فائدہ دے گی۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ کے الفاظ سادہ بھی ہونے چاہیے، جملے طویل نہیں ہونے چاہیے، الفاظ جو ہیں وہ مناسب ہونے چاہیے، گفتگو میں بات میں بے جا طوالت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیز آپ کو زیادہ مارکس دے گی۔ میرا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔